راستے میں جب مجھے شاذل ملا تو وہ آج کچھ الگ ہی موڈ میں دکھ رہا تھا۔ میں اس سے ملنے گیا تو وہ مجھ سے اکھڑی اکھڑی باتیں کرنے لگا، کہنے لگا تو میرا کیسا دوست ہے، تو میری کوئی بات نہیں مانتا۔ میں نے کہا شاذل تمہاری کیسے بات نہیں مانتا، میں تو تمہارے کہنے پر ہی ان پیر صاحب کے پاس گیا، اور پتہ ہے ان پیر صاحب کی بدولت ہی میں اس چنگل سے آزاد ہوا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، ان پیر صاحب کے تعویذ کی وجہ سے وہ مجھے کچھ بھی نہیں کر پائی اور نہ ہی مجھے کوئی نقصان پہنچا پائی۔ تجھے پتہ ہے شاذل، وہ میری امی کے روپ میں بھی میرے سامنے آئی اور مجھ سے کہنے لگی تعویذ اتار دو۔ میں نے جب منع کیا تو وہ اچانک دھوئے میں بدل گئی اور امی کی صورت اختیار کرنے والی وہ جن زادی وہاں سے غائب ہو گئی۔ شاذل بڑے آرام سے یہ سب چیزیں سن رہا تھا لیکن کوئی رسپانس نہیں کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا شاذل ایسا کیوں ریئیکٹ کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے شاذل کو بولا کہ ہمیں پیر صاحب کے وہاں چلنا ہے 2 دن بعد، تو کہنے لگا ایک کام کر یار، تو اس تعویذ کو اتار دے اور ابھی میرے ساتھ پیر صاحب کے پاس چل۔ میں کل پیر صاحب کے پاس واپس گیا تھا، جب میں نے جا کر ان سے بات کی تو وہ کہنے لگے کل ہی اعظم کو لے کر واپس آ جانا اور اس سے تعویذ اتروا دینا۔ میں نے کہا پیر صاحب نے ایسا کہا؟ میں تھوڑی دیر تشدد میں پڑ گیا، سوچ میں پڑ گیا کہ بھلا پیر صاحب مجھے تعویذ اتارنے کا کیوں کہیں گے؟ انہوں نے تو کہا تھا ہرگز کسی بھی حال میں یہ تعویذ نہ اتارنا۔ میں نے کہا شاذل انہوں نے تو منع کیا تھا۔ شاذل کہنے لگا دیکھ تو مجھے زیادہ سمجھتا ہے یا پھر پیر صاحب کی بات کو؟ جب میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ پیر صاحب نے مجھے کہا ہے تعویذ اتار دینا تو مطلب اتار دینا، تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ میں نے جب شاذل کی آنکھوں میں غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک مجھے دکھائی دی۔ میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ بھی اس جن زادی کی کوئی چال ہے، یہ شاذل ہو ہی نہیں سکتا۔ شاذل تو بڑا صبر اور تحمل والا انسان ہے، وہ کیسے مجھ سے ایسے بات کر سکتا ہے؟ میں نے کہا تم نے اب شاذل کا روپ بھی دھار لیا، بہت ہی بدبخت جن زادی ہو تم۔ کس حد تک گرو گی مجھے اس برائی میں ڈالنے کے لیے، اس گناہ میں ملوث کرنے کے لیے؟ کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے جو مجھے اس گناہ میں مبتلا کرنا چاہتی ہو؟ وہ زور زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا کیسی بات کر رہے ہو اعظم، میں شاذل ہوں تمہارا دوست۔ میں نے کہا رکو ابھی، میں نے پیر صاحب کا بتایا ہوا عمل جیسے ہی پڑھا تو اس سے پہلے ہی وہ اپنے اصلی روپ میں آ گئی اور میرے آگے جھک کر کہنے لگی مجھے معاف کر دو اعظم، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا زارا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم ناز کو کبھی بیچ میں نہ لاتی اور صرف مجھ سے جسمانی خواہشات پوری نہیں کرتی، کبھی میرا حال احوال بھی پوچھتی، میری مصیبت کو بھی سمجھتی، میری حالت کو بھی سمجھتی۔ تم نے تو مجھے بیماری میں بھی اس طرح سے استعمال کیا جیسا کوئی جانوروں کے ساتھ بھی نہ کرتا۔ تم نے صرف اور صرف میرے جسم کا استعمال کیا اور ناز کو بھی مجھ پر مسلط کر کے میرے جسم کو دونوں مل کر نوچ رہی تھی، اور اب تم مجھ سے محبت کی باتیں کرتی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں پھر سے وہ عمل پڑھوں۔ وہ کہنے لگی دیکھو اعظم، میں تمہیں پیار کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں، اسی لیے تو میں نے اپنا جسم تمہارے حوالے کیا۔ تم بھی تو لطف لے رہے تھے نا میرے ساتھ، اور اگر تمہیں ناز سے تکلیف ہے تو میں اسے اب نہیں آنے دوں گی، کبھی ہمارے بیچ میں وہ نہیں آئے گی۔ ہم دونوں صرف اور صرف ہم دونوں ہی ہوں گے اور ہم دونوں اپنی محبت کو مکمل کریں گے۔ میں نے کہا وہ محبت تھی ہی نہیں زارا، تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنی چوٹ پہنچائی ہے، دل دماغ سب کچھ تم نے میرا قابو کر کے مجھے اس طرح سے استعمال کیا کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ میرے جسم کی توانائی، صحتیابی سب تم چھین چکی تھی، اس کے بعد آج تم مجھ سے محبت کی باتیں کر رہی ہو کیونکہ تم مجھ پر اب زور نہیں چلا پا رہی۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ میں نے دل ہی دل میں وہ عمل پڑھنا شروع کیا تو وہ اچانک غصے میں طیش میں آ گئی اور کہنے لگی تو اس طرح سے میرے آگے نہیں جھکے گا نا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ اور تیرے گھر والوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اچانک وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں بڑا اطمینان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے اور میرے گھر والوں کی حفاظت فرمانا۔ میں نے کہا کہ پیر صاحب سے میری بات تو ہو ہی گئی ہے، پرسوں ان کے وہاں جانا ہی ہے، تو ٹھیک ہے اس کو کر لینے دو جس کو کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا اس طرح سے اسے چڑھانا یا پھر اسے بات کرنا اور اس کے صاف انکار کر دینا مجھے اتنا بھاری پڑے گا۔ میں جیسے ہی مارکیٹ گیا گھر سے مجھے فون آیا، فون میرے امی کے موبائل سے تھا تو میں سمجھا امی نے کچھ کام وغیرہ کے لیے کال کیا ہوگا، لیکن میری امی کے فون سے میرے پڑوسی خان انکل بات کر رہے تھے، کہنے لگے بیٹا جلدی سے VHM ہاسپٹل آ جاؤ کیونکہ یہاں پر تمہاری ماں ایڈمٹ ہے، تمہاری امی یہاں پر ایڈمٹ ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا انہیں؟ اتنے میں انہوں نے فون کاٹ دیا۔ میں گھبراتا ہوا سیدھا وہاں سے VHM ہاسپٹل پہنچا، دیکھا وہاں پر تو جا کر میری امی ICU میں ایڈمٹ تھی۔ میں نے پوچھا کیسے ہوا اور کیا ہوا ہے میری امی کو، تو کہنے لگے کہ یہ گھر میں کچھ کام وغیرہ کر رہی تھی، اچانک زور سے گرنے کی آواز آئی اور جب ہم گھر پہنچے تو دیکھا تمہاری امی بے ہوش پڑی تھی اور ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں گھبرا گیا، میں نے کہا اب وہ کیسی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے انہیں خون ارجنٹلی دینا ہوگا۔ میں نے کہا میں تیار ہوں۔
تو کہنے لگے خون تو ہم نے پہلے ہی ارینج کر لیا ہے، انہیں اب صرف دعا کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک دم ایسا کیسے ہو گیا۔ امی کے سرجری میں اور انہیں ہوش میں آنے میں تقریباً 5 گھنٹے لگ گئے۔ 5 گھنٹے بعد جب وہ ہوش میں آئی تو میں نے ان سے پوچھا امی کیسے آپ گر گئی زمین پر؟ تو امی کہنے لگی بیٹا مجھے بھی کچھ پتا نہیں، میں تو نیچے ہی کام کر رہی تھی، ایسا بھی نہیں میں کہیں پر چڑھی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے ایسا جھٹکا لگا جیسے کسی نے مجھے ہوا میں اٹھا کر نیچے پٹک دیا ہو، اور اس کے بعد اب میری آنکھ کھلی ہے بیٹا۔ میں تو کچھ نہیں جانتی، لیکن مجھے کسی عورت کی آواز آئی تھی اور وہ کچھ تمہارا نام لے کر کہہ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آیا بیٹا یہ میرا وہم ہے یا خواب، پر میں نے یہ سب آواز اپنے کانوں سے سنی تھی۔ میں اب سمجھ چکا تھا کہ یہ ہو نہ ہو زارا اور ناز میں سے ہی کسی ایک کا کام ہے۔ مجھے اب بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے شاذل کو کال کیا اور اسے ارجنٹ بلا لیا۔ ہاسپٹل جیسے ہی شاذل آیا اسے سارا تمام تر واقعہ بتایا، اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھ اب ہمیں پیر صاحب کے پاس چلنا ہوگا، اس نے آج میری امی کے ساتھ ایسی چیز کی ہے کہ اب مجھے اپنے گھر والوں کے لیے بھی ڈر لگ رہا ہے، ہمیں پیر صاحب کے پاس جلدی چلنا چاہیے۔ شاذل نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ابھی کے ابھی پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ پیر صاحب کے یہاں پہنچے تو پیر صاحب سے جب تمام تر واقعہ شیئر کیا اور ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تمہاری والدہ کے لیے بھی مجھ سے ایک تعویذ لے جاؤ اور ان کے گلے میں یہ ڈال دینا، اور ان سے بھی کہنا اب یہ تعویذ نہ اتاریں۔ اور سنو بیٹے اعظم، اب کل کی بجائے ہمیں آج ہی ان ساری چیزوں کا انتظام کرنا ہوگا، ورنہ اگر ہم جتنا دیر کریں گے اتنا ہمیں خامیازہ اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا۔ وہ جن زادی اب پاگل ہو چکی ہے کیونکہ اسے تمہاری ضرورت لگ رہی ہے، وہ تمہارے جسم کی بھوکی ہے اور اب تمہارے جسم سے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتی ہے، اور تم اسے وہ ضرورت پوری نہیں کرا رہے تو وہ کسی بھی طرح سے تمہیں حاصل کرنا چاہتی ہے۔ دیکھو بیٹا اعظم، اس میں تمہاری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے کسی گھر والے کو بھی خطرہ ہو، اسی لیے سب کو یہ بات صاف صاف طور پر سمجھا دینا کہ تعویذ کوئی بھی گلے سے نہ اتارے۔ اور شاذل بیٹے تم بھی ایک تعویذ اپنے گلے میں باندھ لو تاکہ اعظم تمہیں پہچان سکے۔ اب ہم نہیں جانتے کہ وہ جن زادیاں کون کون سے षड्यंत्र اعظم کے خلاف رچیں گی، لیکن اعظم بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچا اور پختہ یقین رکھنا اور اس سے مدد طلب کرتے رہنا، انشاءاللہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی۔ اب جاؤ گھر جا کر سب سے پہلے غسل اتار کر آؤ، وضو بنا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر آؤ، اور راستے میں سے ایک سفید مرغا لیتے آنا۔ آج ہم وہ عمل کرنے والے ہیں جس سے وہ جن زادی آدھی سے زیادہ کمزور ہو جائے گی اور تمہیں بہت زیادہ ریلیف، تمہیں بہت زیادہ سکون بھی محسوس ہوگا۔ میں نے کہا جی حضرت۔ اس کے بعد شاذل کو بھی انہوں نے تعویذ دیا اور ایک تعویذ مجھے دیا۔ میں نے فٹافٹ ہاسپٹل جا کر سب سے پہلے ماں کو تعویذ باندھا۔ ماں کہنے لگی یہ کیسا تعویذ ہے؟ میں نے کہا پیر صاحب نے آپ کی حفاظت کے لیے اور آپ کو جلدی صحتیاب ہونے کے لیے دعا کی ہے اور یہ تعویذ دیا ہے، کہا ہے امی کے گلے میں ڈال دینا۔ کہنے لگی بیٹا ان پیر صاحب سے دعا کا کہنا کہ میرے بچے کی حفاظت فرمائے، یعنی تیری۔ میں نے کہا امی آپ بے فکر رہیے، میں ان کے پاس ہی جا رہا ہوں۔ گھر گیا، غسل کیا، تعویذ میرے گلے میں ہی تھا۔ مجھے اپنے کمرے میں بھی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا میرے آس پاس ہی وہ زارا اور ناز نامی شیطانی جن زادیاں موجود ہے۔ غسل کر کے راستے میں چکن شاپ پر گیا تو تعجب کی بات یہ تھی کہ چکن شاپ والا مجھے زندہ مرغا دینے کو تیار ہی نہ ہوا۔ میں نے شاذل کو کال کیا، شاذل کہنے لگا میرے گھر کے سائیڈ ایک اور چکن شاپ ہے، وہاں پر آ جا۔ وہاں سے ہم نے مرغا لیا اور ہم پیر صاحب کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔